سیدنا علی کی حکومت کے بارے میں وہ پہلی بحث تو میں نے عرض کر دی ہے نا کہ وہ درست طریقے سے قائم ہوئی، فی الواقع اس کو انہی لوگوں نے قائم کیا، اس پر دو رائیں ہو گئیں۔ آگے بڑھ کر ایک دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ وہ اپنی حکومت کا غلبہ بھی پوری سلطنت میں قائم نہیں کر سکے، اچھا، یعنی تغلب بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی چیز کو بعض اوقات اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد بود ولے خلافت وہ منعقد نہ باشد، یعنی اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے تو وہ ویسے ہی خلیفہ راشد تھے جیسے سیدنا ابو بکر تھے، جیسے سیدنا عمر تھے، لیکن حکومت کا انعقاد نہیں ہو سکا، یعنی اس کی رٹ قائم نہیں ہو سکی، اس کا غلبہ پوری سلطنت میں قائم نہیں ہو سکا۔ جب یہ صورتحال بن گئی کہ ایسا نہیں ہو سکا تو پھر کیا صورت ہوگی؟ خانہ جنگی کی صورت ہوگی۔ اس کو میں نے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس دستوری بنیاد نہ ہو، اور وہ نہیں تھی، یعنی کوئی ایسا ایوان نمائندگان، ارباب حل و عقد کی کوئی ایسی جماعت کہ جس کے بارے میں متعین طور پر واضح ہو کہ یہ اور یہ لوگ اس کا حصہ ہیں اور یہ طے ہو کہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے، یہ صورت نہیں تھی۔ اور ہم مسلمان اس کے بعد 1000 سال تک بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکے، یعنی یہ ایوان نمائندگان ہم وجود میں نہیں لا سکے، بنو امیہ نہیں لا سکے، بنو عباس نہیں لا سکے، عثمانی نہیں لا سکے، ہم اس کو وجود پذیر نہیں کر سکے۔ اس وقت بھی یہ موجود نہیں تھا۔ جب اس طرح کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور ایسا اختلاف ہو جائے جس کا میں نے ذکر کیا، تلواریں نکلیں گی۔ جب تلواریں نکلیں گی اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تلوار ہی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو یہ تلوار اس وقت فیصلہ کن ہو گئی، تلوار فیصلہ کن ہو گئی جب سیدنا حسن نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، یعنی ان کا معاہدہ ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو گویا پوری سلطنت میں بلا شرکت غیر اقتدار حاصل ہو گیا۔ یہ جو اقتدار حاصل ہونے کا عمل ہے، اس پر پھر وہ اعتراض قائم ہے، قائم رہے گا کہ یہ اس طریقے کے اوپر حاصل نہیں ہوا جو طریقہ اسلام میں مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ طریقہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، سب مسلمانوں کو آزادانہ طور پر موقع ملا ہو کہ وہ بغیر کسی سے مروب ہوئے اپنی مرضی سے اپنے حکمران کا انتخاب کریں۔ جو ادارے بھی کسی زمانے میں موجود ہوں ان کے ذریعے سے انتخاب ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے میں بارہا یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ جب تک اس اصول کے مطابق حکومت قائم نہیں ہوگی وہ ڈی جیور جائز حکومت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اپنا اقتدار قائم کر لیتی ہے تو اس کے غلبے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ڈی فیکٹو یا بالفعل مانا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن کے دستبردار ہونے کے بعد پوری مسلمانوں کی سلطنت میں صحابہ کرام نے اسی اصول پر فیصلہ کیا، اور میرے نزدیک اس طرح وہ جماعت کے جس کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، اس نے ہم کو بھی یہ سبق دیا کہ اگر کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر اصول پر اصرار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوگی، خون بہتا رہے گا، اس لیے وہاں پھر تغلب کو بالفعل قبول کر لینا چاہیے۔ تو یوں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مروب ہو کے قبول کر لیا، نہیں، اس اصول پر قبول کیا اور سب نے قبول کیا، یہ مان لیا، سب کے سب گویا سرفگندہ ہو گئے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے قانون کے سامنے۔ اس سے ایک حقیقت واضح ہوئی کہ جس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہو اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، یعنی اکٹھے ہونے کا باعث اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آزادانہ طریقے سے انتخاب ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور غلبے کو سب نے مل کے تسلیم کر لیا اور اس کے پیچھے یہ مصلحت ہے کہ اگر تسلیم نہیں کیا جائے گا تو خون بہتا رہے گا، سلطنت برباد ہوتی رہے گی، لوگ مرتے رہیں گے، خلفشار قائم رہے گا، اور اس کے نتیجے میں نہ امن میسر ہوگا اور نہ لوگوں کی خوشحالی کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ اپنی ذات میں بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس میں کسی موقع کے اوپر متغلب کی حکومت قبول کی جاتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت متغلب کی حکومت تھی، اس اصول پر صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب۔ اگر تلوار کا فیصلہ سیدنا علی کے حق میں ہو جاتا تب آپ کی رائے کیا ہوتی؟ میرے بھائی، میں نے تو سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جب ان کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کی حکومت اگر اپنا غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو کون پیچھے رہتا؟
یعنی وہ تو منتخب ہوئے تھے. اس انتخاب کو کوئی دوسرا گروہ مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال لوگوں نے ان کو انتخاب کیا تھا. انہوں نے تلوار کے زور پر حکومت حاصل نہیں کی تھی. تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوتی، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوتی؟ پھر تو کوئی خلفشار پیدا نہ ہوتا، کوئی خانہ جنگی نہ ہوتی. لیکن جب اختلاف کی ابتدا ہو گئی اور تلواریں نکل آئیں اور پھر غلبے کی بنیاد کے اوپر امن قائم کرنا ممکن ہو سکا، تو ایسا ہی ہوا. یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نہ صرف یہ کہ فیصلہ کن ہوئی، بلکہ اس درجے میں فیصلہ کن ہوئی کہ پوری سلطنت میں کوئی شخص بھی مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا. اور پھر انہوں نے بڑی عمدہ حکومت قائم کی، غیر معمولی طریقے سے اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کی. آپ دنیا کی کسی اچھی سے اچھی حکومت سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی 1 2 4 واقعات پر آپ تنقید کر سکیں. لوگوں کی خوشحالی کے لحاظ سے دیکھیں، امن کے لحاظ سے دیکھیں، سلطنت کے فروغ کے لحاظ سے دیکھیں، جو جہاد رک گیا تھا اس کے لحاظ سے دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، کم و بیش ربع صدی تک انہوں نے بہترین طریقے سے حکومت کی. لیکن ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ اسلام میں جو حکومت کے قیام کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو، اس اصول کے مطابق اس کو ڈکٹیٹر حکومت نہیں کہا جا سکتا. یہ متغلب کی حکومت ہے، بالفعل مانی. صحابہ کرام نے بھی اسی اصول پر مانی. آج بھی بہت سی حکومتیں اسی اصول پر مانی جاتی ہیں. خود ہمارے ملک میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ بندوق کے زور پر امن قائم کر دیا گیا، حکومت پر قبضہ ہو گیا. تو اس کے بعد ہم بھی یہی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خانہ جنگی کو روا نہیں رکھا جا سکتا، لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. آپ کو اس موقع کے اوپر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر امن قائم ہو گیا ہے، غلبہ قائم ہو گیا ہے، بالفعل حکومت نے اپنی رٹ قائم کر لی ہے، تو اب اس کو تسلیم کر لیا جائے، تاکہ وہ جو صورت پیدا ہو گئی ہے خلفشار کی، حکومت تو قائم اس لیے کی جاتی ہے، وہ تو کم سے کم ختم ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی حکومتیں استقرار کے اصول پر قائم کی جاتی ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر لوگوں کے جان و مال کو خطرہ لاحق ہو تو وہاں پھر اصول پر اصرار نہیں کیا جائے گا. اصول اپنی جگہ قائم ہے، اس کی بنیادی پر رائے قائم کی جائے گی، ہمیشہ اسی کی تبلیغ بھی ہوگی. جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. اس میں انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین. یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں، اور سب مسلمانوں، ان کی کسی خاص جماعت، ان کے کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ ان میں سے فلاں اور فلاں کی رائے سے، سب مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہوگی. اور انہوں نے کیا کہا؟ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین. یہ نہیں فرمایا کہ مہاجرین کے مشورے سے، یہ نہیں فرمایا انصار کے مشورے سے، یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے مشورے سے، یہ فرمایا کہ ہم مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ جائز حکومت نہیں ہوگی. تو حکومت کا جواز وہ تو اسی وقت ہوگا جب کہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو. لیکن اگر کسی موقع پر تلوار نکل آئے اور وہاں کسی کو غلبہ حاصل ہو جائے اور اس کے بعد یہ اندازہ ہو کہ یہ غلبہ اس درجے میں قائم ہو گیا ہے کہ اب کوئی قابل ذکر مخالفت باقی نہیں رہی، لوگوں نے عام طور پر اسے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کو متغلب کی حکومت کہا جائے گا. یہ بالفعل مانی جائے گی، اور اس کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ دین کا، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور اس طرح کے موقع پر اس کو مان لیا جائے، بالفعل مان لیا جائے، اور تبدیلی کی صحیح ہوتی رہے. تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ اصل اصول کے مطابق حکومت کا کوئی نظم بن سکے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہم مسلمان نہ اس وقت بنا سکے، نہ اس کے بعد 1200 سال تک بنا سکے ہیں. وہ اصل میں اہل مغرب نے بنایا ہے، اور اب ہم اسی کی پیروی کی کوشش کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں.